ہسٹری لائٹس کے دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ دنیا کی سب سے قیمتی گائے، یہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورت کا نام سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورت رکھا گیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچے کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ عز و جل، میں اس بچے کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور ان بزرگ کا بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیک کار ہو گیا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں سوتا تھا، اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کر 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور 1/3 اپنی ماں کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا عز و جل کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام و حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت کو مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی، تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لے آیا۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر یہ گائے میرے حوالے کر دو۔ لڑکے نے کہا تم خواہ کتنی بھی زیادہ قیمت دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کر دیا، تو ماں نے کہا یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، تو اے بیٹا، تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا ابھی تم اس گائے کو نہ فروخت کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، اور وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو، جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ، اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث شروع کر دی، اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو یہ ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔
चुनाचा इन लोगों ने गाय को इसके चमड़े में भर कर सोना इसकी कीमत देकर खरीदा और ज़िबा कर कर इसकी ज़बान या दुम की हड्डी से मकतूल की लाश को मारा, तो वो जिंदा होकर बोल उठा कि मेरे कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरे माल की लालच में मुझे कत्ल कर दिया। ये बताकर वो फिर मर गया। इन दोनों कातिलों को कसास में कत्ल कर दिया गया और मर्द साले का लड़का जो अपनी माँ का फर्मा बरदार था कसीर दौलत से माला माल हो गया। इसको कुरान मजीद की मुक़द्दस आयतों में इस तरह बयान किया गया है। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, खुदा तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़िबा करो, बोले कि आप हमें मस्खरा बनाते हैं। फरमाया, खुदा की पनाह कि मैं जाहिलों से हूँ। बोले, अपने रब से दुआ कीजिए, वो हमें बता दे गाय कैसी। कहा, वो फरमाता है कि वो एक गाय है, न बूढ़ी और न औसर, बल्कि इन दोनों के बीच में। तो करो जिसका तुम्हें हुक्म होता है। बोले, अपने रब से दुआ कीजिए, हमें बता दें इसका रंग क्या है। कहा, वो फरमाता है एक पीली रंग की गाय है जिसकी रंगत डढ़ाती देखने वालों को खुशी देती है। बोले, अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए साफ बयान करे कि वो गाय कैसी है। बेशक गायों में हमको शुबा पड़ गया और अल्लाह चाहे तो हमें राह पा जाएंगे। कहा, वो फरमाता है वो एक गाय है जिससे खिदमत नहीं ली जाती कि ज़मीन जूते और न खेती को पानी दे, बेऐब है जिसमें कोई दाग नहीं। बोले, अब आप ठीक बात लाए। तो इसे ज़िबा किया और ज़िबा करते मालूम ना होते थे। और जब तुमने ये खून किया तो एक दूसरे पर इसकी तोहमत डालने लगे और अल्लाह को ज़ाहिर करना जो तुम छुपाते थे। तो हमने फरमाया, इस मकतूल को इस गाय का एक टुकड़ा मारो, अल्लाह यूं ही मुर्दे को जगाएगा और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है कि कहीं तुम्हें अक्ल हो। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जो पीले रंग का जूता पहनेगा वो हमेशा खुश रहेगा और इसको गम बहुत कम होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने पीली गाय के लिए ये फरमाया है, तासुर्रुन नाज़रीन, कि वो देखने वालों को खुश कर देती है। इससे मालूम हुआ कि कुर्बानी का जानवर जिस कदर भी ज़्यादा बेऐब और ख़ूबसूरत और कीमती हो, इस कदर ज़्यादा बेहतर है। नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।